بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں کثرت احتلام کا علاج ذکر کروں گا، جو بالکل قرآنی علاج ہے۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی عرض ہے کہ یہ بیماری آج کل عام ہے۔ اس کی وجہ ایک تو آج کل کی خوراکیں ہیں، نمبر دو فحاشی اور عریانی کا عام ہونا ہے، موبائل، کیبلز اور دیگر ایسی چیزیں جو نوجوان نسل کی تباہی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے کثرت احتلام، نامردی، شادی کے قابل نہ ہونا یا شادی کے بعد بیوی کے قابل نہ ہونا جیسی ذلت آمیز بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارے بھائی اور دوست ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی خدمت میں ایک عرض تو یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی فحاشی دیکھنے سے اور بد نظری سے توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد یہ وظائف کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست محسوس کریں گے، بلکہ انشاءاللہ العزیز ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، وہ چند وظائف ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، جب آپ سونے لگے تو سورہ نوح پڑھ لیا کریں۔ یہ سورہ نوح 29ویں پارہ کی سورت ہے، آپ اس کی تلاوت کر کے سو جائیں، انشاءاللہ العزیز اس بیماری سے افاقہ ہوگا۔ اور نمبر دوم، آپ سورہ معارج، یہ بھی 29واں پارہ کی ہے، اگر آپ اسے لکھ لیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جائیں گے۔ اور نمبر تین، سوتے وقت آپ شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر یا عمر اس طرح لکھیں کہ پڑھنے والے کے سامنے سیدھا ہو۔ بفضلہ تعالی کثرت احتلام کا مرض جاتا رہے گا۔ یا عمر اپنے سینے کے اوپر اس طرح لکھے کہ پڑھنے والے کے سامنے بالکل سیدھا ہو۔ اور نمبر چار، بستر پر جاتے وقت سورۃ الطارق پڑھ لیا کریں۔ سورۃ الطارق اما پارہ کی صورت ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ یہ صورت آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز یہ بیماری کبھی بھی لائق نہیں ہوگی، اور اگر پہلے سے ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے یہ بیماری، یہ ایسی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ بالکل تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جائیں گے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا دوست اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ خود بھی یہ عمل کرے اور آگے بھی اسے شیئر کر دے، شاید ہماری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔